الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس عظیم الشان دھرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمیں گھر سے نکلے ہوئے آج اللہ کے فضل سے اس راستے میں 9 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ 9 دن ہماری زندگی کے 9 سالوں سے زیادہ پر نور اور منور ہیں، کہ جس میں ہماری ہر گھڑی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزر رہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو اس امت کو ساری امتوں سے ممتاز کرتی ہے. میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں، جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہود و نصارہ کا کوئی ایسا کاروان، کوئی ایسی ان کی سیٹنگ کہ جس میں انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے موسم کی شدت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلسل اس انداز میں 9 دن گزارے ہوں، جس طرح کے 15ویں صدی میں آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اس طرح بلا خوف و خطر مصائب کے ہوتے ہوئے موسم کی شدت کے باوجود یہاں بیٹھے ہیں. اس واسطے بلا شبہ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے کہ جس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عشق اور ایسی محبت ہے کہ جس کی مثال ہمیں پہلی امتوں میں کہیں نظر نہیں آتی. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مشن کے لیے چنا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں کہ جن کی بغلوں کے نیچے قادیانیوں کی سہولت کار چھپے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ ہوش ہی نہیں کہ کس انداز میں شدید سردی کے باوجود بڑے بڑے علماء کرام، پیران طریقت اور قرآن و سنت کے ماہرین اور طلباء اور کارکنان اہل سنت سڑک پہ بیٹھ کر ان سے مطالبات کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اور یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جب سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے ناموس رسالت کے مسئلے پر، مسلسل وہ گمراہیوں کے اندر دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جس طرح کہ کل لولے لنگڑے مذاکرات کے لحاظ سے دروازہ بند کر دیا تھا، ہم اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اب 3 نومبر کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن، ہڑتال، جمعہ کے اجتماعات میں ہزاروں مساجد کے اندر ہمارے مطالبات کے حق میں قراردادیں منظور ہوں گی، اور اس کے بعد ریلیاں نکلیں گی اور مختلف شہراؤں پر دھرنے دیے جائیں گے. اس سلسلہ میں پورے ملک کے اندر ہمارے ارکان، ضلعی قائدین اور تحصیل اور یوسی لیول کے قائدین تاجران سے رابطہ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی رپورٹ اب تک مجھے ملی ہے اللہ کے فضل سے حوصلہ افزا ہے. آج بھی پورے ملک میں بہت سے شہروں کے اندر ہمارے ان مطالبات کی حمایت میں بڑی بڑی ریلیاں نکلیں، کشمیر میں، پنجاب کے اندر، ڈسکا، دیگر شہروں کے اندر، اور انشاءاللہ جمعے کے دن تو پورے ملک کے اندر ہزاروں ریلیاں نکلیں گی کہ جس میں ہمارے مطالبات کے حمایت میں
وہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ وکلاء کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، مختلف جو چیمبرز ہیں ان کے ساتھ رابطے موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی کہ جس کے نتائج مستقبل میں صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ میں آپ کے میڈیا کے وساطت سے براہ راست تاجران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تڑپ رہے تھے کہ ہم مصروف ہیں دکانوں پر، ڈی چوک میں پہنچ کر ختم نبوت کی اذان میں ہم حصہ کیسے لے سکتے ہیں، تو ہم نے تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ تم ایک دن اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا تجارتی مرکز بند کر کے اپنے اس عمل سے تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دکان بند کر کے منکرین ختم نبوت کے کان کھول دیں اور ان پر یہ واضح کر دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام تاجران اس دینی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جمعہ کے دن 30 نومبر کو بھرپور طریقے سے اس ہڑتال کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے، اور یہ ہڑتال انشاءاللہ منکرین ختم نبوت اور ان کے سہولت کاروں پر بہت بڑا وبال ہوگی، جس ہڑتال کے نتیجے میں ہمارے مطالبات اللہ کے فضل سے تسلیم ہوں گے اور اس کے باطل قوتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گی۔ اس موقع پر جو حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں، میں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری حکومت وہ مسلسل قادیانیت نوازی کے مراحل طے کر رہی ہے۔ ابھی بہت سی چیزیں پردے کے پیچھے ہیں اور کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ جو بندہ بھی قادیانیت کی دہشت گردی کو واضح کرتا ہے یا قادیانیت کے جو مسلمانوں پر مظالم ہیں ان کا پردہ چاک کرتا ہے، تو حکومت کے اندر چھپے ہوئے قادیانیوں کے سہولت کار اور قادیانی مختلف طریقے سے اس تحریک کو، اس بندے کو، ان کارکنان کو دبانے کی کوشش کرتے۔ ہمارے یہاں سے سوشل میڈیا کے جلالی میڈیا اور توحید ٹی وی کے 2 کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک کا نام محمد اسد عظیم جلالی ہے اور دوسرے کا نام محمد حسنین سعیدی ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر تشدد کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے، جس طرح کہ واپس آ کر حسنین سعیدی نے یہ ساری بات بتائی ہے، اور انہیں مجبور کیا گیا کہ تم جو افیشل پیج ہے ڈاکٹر صاحب کا اور اس تحریک کا، اس پر تم یہ اعلان کرو کہ دھرنا ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ طرح طرح کے الزامات اپنی زبان سے مجھ پر اور اس تحریک پر، اس دھرنے پر لگائیں۔ یہ تو ان ہمارے کارکنان کی استقامت ہے کہ وہ ان سے تشدد برداشت کر کے بھی انہوں نے اپنا موقف جو تھا، جو اس تحریک کا کاز ہے، جو ناموس رسالت کے پہرے دار نکلے ہیں، جن کا کردار اللہ کے فضل سے شبنم جیسا شفاف ہے، وہ تشدد برداشت کر کے بھی انہوں نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، مگر ان لوگوں کی گھٹیا سوچ اور ان لوگوں کی کمینگی ظاہر ہو گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان مقدس لوگوں پر الزامات لگا کر ان کی تحریک کو دبائیں اور قادیانیوں کی حمایت کریں۔ ایسے ہی جو لوگ یہاں سے پکڑے جاتے ہیں، مجھے کل کی رپورٹ ملی ہے کہ روزانہ 3-4 درجن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے کم از کم، کچھ دھرنے کے اندر سے، اور زیادہ جو ہمیں اس دھرنے میں شمولیت کے لیے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، انہیں پہلے تو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ جب وہ اصرار کرتے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کر کے یہ تھانہ کوسار میں اور دیگر تھانوں میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر باقاعدہ ان کی برین واشنگ کرتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دھرنے والے ہیں ان کے پیچھے عزائم کچھ اور ہیں، ختم نبوت ان کا مقصد نہیں ہے، یہ کوئی اور مقصد لے کے یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو میں ان کمینوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور مقصد ہے تو تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ مقصد ہمیں بتاؤ کہ جو ہمیں پتا نہیں اور تمہیں پتا ہے
یہاں سے بڑے سے لے کر 5 سال کے بچے تک ہمارا مقصد ناموس رسالت ہے، ہمارا مقصد ختم نبوت ہے، ہمارا مقصد قادیانیوں کی سرکوبی ہے، ہمارا مقصد منکرین ختم نبوت کو لگام دینا ہے، ہمارا مقصد پاکستان کے اسلامی تشخص کا تحفظ ہے، ہمارا مقصد اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی ہے۔ یہ ہماری تحریک کے مقاصد ہیں۔ اور اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں، جو ختم نبوت پر حملہ کیا گیا پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد رانا ثنا نے جو قادیانیوں کی حمایت میں حدیں توڑ دیں، اور ہمارے جو 6 مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوری حکومت کو اور اس کی ایسی ایجنسیوں کو کہ جو الزامات کر رہی ہیں، میں برسریام چیلنج کر رہا ہوں، اگر ان مقاصد کے سوا ہمارا کوئی مقصد تمہارے نزدیک ہے یا کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے یا کسی لحاظ سے تم اس مقصد کو ثابت کر سکتے ہو، تو میرا چیلنج ہے کہ تم اس مقصد کو لا کر واضح کرو۔ اور اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو تو پھر ہم مجرم ہیں کہ نام ہم ختم نبوت کا لیں اور پیچھے کوئی مقصد اور ہو۔ اور اگر تم کلمہ پڑھ کے پھر بھی ختم نبوت سے بے وفائی کر رہے ہو اور قادیانیوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہو، تو پھر یاد رکھو ہم اللہ کے فضل سے آخری سانس تک حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہمارے لمحے دونوں جہاں میں ہماری سعادت کے ضامن ہیں۔ اور تمہارا یہ ظلم اور تمہاری یہ یزیدیت اور تمہارا ختم نبوت سے یہ بے وفائی کا جو عمل ہے، یہ دونوں جہاں میں تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ تم کل بھی ذلیل ہوگے، تم پرسوں بھی ذلیل ہوگے، ساری زندگی ذلت میں گزرے گی، تمہاری برزخ بھی ذلت میں ہوگی، آخرت بھی ذلت میں ہوگی۔ آج بھی وقت ہے کہ ان کالے کرتوتوں سے باز آ جاؤ اور اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا ہے۔ اور ایسے ہتھ کنڈوں سے کب تم روک سکتے ہو ان دیوانوں کو؟ یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا قاضی یہ رکھتے ہیں کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے ہماری جان نکل جائے تو اس سے بڑا اور شرف کا ہو سکتا ہے تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ جو پروگرام ہے 3 نومبر کا، اسے مکمل کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حضرات تک رابطہ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، باقی ہر شخص اپنے طور پر اپنے محلے میں، اپنے شہر میں تمام خطبہ رابطہ کریں، تمام ائمہ رابطہ کریں، ہمارے جو تنظیم کے عہدیداران ہیں پورے ملک کے اندر وہ رابطہ کریں، تاکہ بیرونی دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر یہ قوم کتنی حساس ہے، کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ایک دھرنا ہے یہ پورے ملک کا ترجمان ہے اور اس کی جڑیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے تو بارہا کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم لاکھوں افراد یہاں اکٹھے کریں تو صرف ایک دن رکاوٹیں ہٹانے کا اعلان کر دو، آپ کو صبح سے شام تک رزلٹ کا پتہ چلے گا کہ کس حد تک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیں عوام اہل سنت میں اسلامیان پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن یہ بزدل رکاوٹیں ہٹاتے نہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں اور اوپر سے مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے پراپوگنڈے کر رہے ہیں، منفی پراپوگنڈوں سے لوگوں کو اس کاج سے پیچھے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تر و تازہ بیٹھے ہیں سارے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اس بنیاد پر یہ جذبے بلند ہیں، یہ حوصلے بلند ہیں۔ میں مشکور ہوں میڈیا کے تمام احباب کا کہ آپ نے پہلے دن سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آپ کا تعاون برقرار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ کارکنان کل بیعت وفا کر چکے ہیں کہ ہمیں مطالبات کی منظوری کے لیے 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے احباب کا بھی یہی جذبہ ہے کہ اگر 1 سال تک ہم شارح دستور پر ختم نبوت کی پریس کانفرنسیں کرتے رہیں گے تو یقیناً میڈیا کے احباب بھی یہاں تشریف لاتے رہیں گے، اور یہ پیغام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آگے اللہ کے فضل سے پہنچتا رہے گا۔ اب کوئی صاحب اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔
یہ جو ہماری پرسوں ہم جو پریس کانفرنس کریں گے، ایک تو یہ اعلان آپ شامل کریں اس میں کہ چونکہ 3 نومبر کو ہم جو یہاں پر نماز جمعہ کا اجتماع منعقد کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے، وہ اجتماع بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تاریخ ساز ہوگا، اور 3 نومبر کو پھر ہم جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ ہم دیں گے، جس میں چونکہ اس وقت لاکھوں مریدین کے جو پیران طریقت ہیں، جن کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے، وہ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہمارا لائحہ عمل ہو اس میں ہم کال دے دیں تمام روحانی آستانوں کو کہ وہ بیک وقت اپنے لاکھوں مریدین لے کر اسلام آباد میں پہنچے، اور پھر دیکھیں گے کہ کتنی رکاوٹوں والے ان کو یہاں آنے سے روک سکتے ہیں۔ اس طرح کے دیگر ہم نے اس میں کئی لحاظ سے پلاننگ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ فتح حق کے ساتھ ہے، اور ہم اس شارح دستور سے امت کے لیے ایک دستور لے کے جائیں گے، ایک امت پاکستان کے لیے ایک نورانی دستور لے کے جائیں گے، ایک شرعی منشور جو سب کے لیے اس ملک کی خوشحالی کا باعث بنے اور اس امت کے سرخرو ہونے کا باعث بنے۔ انشاءاللہ ہم فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ ہاں بالکل، پنڈی اور اسلام آباد کے جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں تو ہمیشہ جمعے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ سارے نماز جمعہ میں یہاں پارلیمنٹ کے سامنے آ کر جمعہ ادا کریں۔ یہ زمین بھی ترس رہی ہے سجدوں کو، یہاں آ کر وہ رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ میں سب کو اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ علامہ صاحب، کل آپ نے مذاکراتی عمل جو ختم کر دیا تھا، جی اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں، سب سے پہلے بتائیے اس میں سے کسی ایک پوائنٹ پر بھی فائنل کچھ بات نہیں ہوئی، اور دوسرا اب تک آپ سے حکومتی ارکان میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے دوبارہ مذاکرات کے لیے؟ یہ ہے کہ جو چند ایسے پوائنٹ تھے کہ جن پر اتفاق رائے قریب تھا ان 6 میں سے، لیکن ہم جو لفظ لکھوانا چاہتے ہیں ان الفاظ سے وہ پہلو طے کرتے ہیں، اور ہمیں چونکہ جو ہمارے قرآن و سنت اور فقہ اور منطق کے اصول ہم نے پڑھے اس کے مطابق ہم یعنی جانتے ہیں کہ ایک ایک حرف سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو ہم اپنے الفاظ پر ان کو لانا چاہتے ہیں، اور ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے۔ اب ایک شیخ میں لفظ قادیانی لکھنے سے تو بھاگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی جو خلاف آئین سرگرمیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیشن تشکیل دیا جاتا، وہ لفظ قادیانی سے گھبراتے ہیں، تو اس طرح کر کے یعنی انہوں نے آپس میں رکاوٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ رکاوٹیں ساری دور ہو جائیں گی ان کی، اور انہیں بالکل ہمارے الفاظ پہ آنا پڑے گا جن الفاظ پر ہم چاہتے ہیں، چونکہ ہم اللہ کے فضل سے مضبوط اعصاب والے ہیں، اور یہ سارے مراحل آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے طے ہو جائیں گے۔ باقی جو دوسرا سوال آپ نے کیا تو کچھ رابطے نچلی سطح سے ہم پر ہوئے ہیں، لیکن میں چونکہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم ایسے رابطوں کو اب تسلیم نہیں کریں گے۔ جو وزارت داخلہ اس کے لحاظ سے جب خود وزیر داخلہ ہماری کمیٹی سے رابطہ کریں گے تو میں اپنی مذاکراتی کمیٹی کو پھر جانے کی اجازت دوں گا۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ہم سردی میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی سردی میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے فیضان سے اور برکات سے آپ کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ پیر طریقت صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصلي عليه یا الہی اس کے اندر تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم جس نیک مقصد کے لیے اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر ادھر اسلام آباد کے اندر حاضر ہوئے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق پوری امت مسلمہ کے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ مزید اس میں اضافہ فرما۔ یا الہی جتنے احباب، قائدین، شرکاء، علماء، مشائخ، خصوصاً میڈیا، جتنے افراد ہمارے ساتھ اس نیک اور بابرکت عمل کے اندر شریک ہیں،
یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا الہی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو اس ملک پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قائد قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. اس کے ساتھ جو دیگر مقامات پر دھرنے ہو رہے ہیں، بالخصوص لاہور میں جو موٹر وے انٹرچینج بابو صابو پہ دھرنا، اس کو 4 دن ہو گئے ہیں، اس دھرنے کے جتنے قائدین ہیں، جتنے کارکنان ہیں، جتنے شرکاء ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے حق ادا کیا ہے اس وفا کا، اور ہمارے مطالبات کو منوانے کے لیے وہ بھی مکمل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما.